یہ اس دور کی بات ہے جب الفانسو چہارم نے تلیتپا پر قبضہ کرنے کے بعد حکومت اشبیلا کی حدود میں قدم بڑھانے کی کوشش کی تھی، اور اس نے معتمد بن معتزد آبادی چونکہ بادشاہ المیر سے برسر جنگ تھا، اس نے الفانسو کو ٹالنے کی کوشش کی، لیکن الفانسو نے جامع مسجد قرطبہ کی گستاخی کی اور وہاں اپنی حاملہ بیوی کو ٹھہرانے کی درخواست کی، جس کی پاداش میں معتمد نے الفانسو کی اس درخواست کے قبول کرنے سے صاف انکار کر دیا اور اس کے یہودی سفیر کو گستاخی کی سزا میں قتل کر دیا۔ الفانسو چہارم نے یہ سنتے ہی وادی الکبیر کے کنارے اشبیلا کے محاذی آ کر ہمازن ہوا اور معتمد کو لکھا کہ فوراً شہر اور محلات شاہی میرے لیے حالی کر دو۔ معتمد نے اس خط کی پشت پر جواب لکھ کر بھیج دیا کہ ہم انشاءاللہ بہت جلد تجھ کو تیری گستاخیوں کا مزہ چکھائیں گے۔ اس مختصر جواب سے الفانسو کے قلب پر رعب طاری ہو گیا اور وہ اشبیلا پر حملہ کرنے کی جرأت نہ کر سکا، مگر اس نے اپنے جاسوسوں کے ذریعے سے تمام ملک اندلس میں یہ مشہوری کرا دی کہ معتمد عبادی نے یوسف بن تاشفین کو اپنی مدد کے لیے مراکش سے بلایا ہے۔ اس خبر کے شہرت دینے میں مصلحت یہ تھی کہ رسائے اندلس مراکش کے بادشاہ کا اپنے ملک میں داخل ہونا سخت ناپسند کرتے تھے اور اپنی بےزتی سمجھتے تھے، حالانکہ عیسائیوں سے معاہدے کرنے اور عیسائیوں کو خراج دینے میں ان کو شرم نہیں آتی تھی۔ چنانچہ اس خبر کے مشہور ہوتے ہی مسلمان سلاطین نے معتمد بادشاہ اشبیلا کو لعنت و ملامت کے خطوط لکھے کہ تو نے یوسف بن تاشفین کو اندلس کیوں بلایا۔ معتمد نے ان سب کو یہ جواب لکھا کہ مجھ کو خنزیروں کی پاسبانی سے اونٹوں کی نگہبانی کرنا پسند ہے، مطلب کہ الفانسو مجھ کو گرفتار کرے اور خنزیروں کے چرانے کی خدمت لے، اس سے بہتر ہے کہ تاشفین اندلس پر قابض ہو کر اور مجھ کو گرفتار کر کے مراکش لے جائے اور وہاں مجھ سے اونٹ چرانے کا کام لے، یعنی میں الفانسو کا قیدی بننے کی بجائے یوسف کا قیدی بننا گوارا کروں گا۔ اس کے بعد معتمد نے ایک وفد یوسف بن تاشفین کے پاس روانہ کیا اور عیسائیوں کے مقابلے میں مدد طلب کی۔ یوسف بن تاشفین شاہ مراکش تھا، فوراً اندلس روانہ ہو گیا۔ الفانسو بھی زبردست دشمن کے مقابلے کی تیاریوں میں مصروف ہوا اور اس نے ہر طرف بہادر اور تجربے کار جنگجو فراہم کر کے 60,000 تک اپنے لشکر کی تعداد بڑھا لی۔ اس زبردست لشکر کو دیکھ کر الفانسو نے غرور کے ساتھ کہا کہ اگر میرے مقابلے کو آسمان سے فرشتے بھی اتر آئیں، ان میں سے اس لشکر سے ان کو شکست دے دوں گا۔ اس کے بعد الفانسو نے یوسف بن تاشفین کو جبکہ وہ معتمد کے پاس اشبیلا میں پہنچ چکے تھے ایک خط بھیجا۔ اس خط میں اس نے اپنی کثرت فوج اور طاقت و قوت کا ذکر کیا اور یوسف کو ڈرانا چاہا۔ یوسف نے اپنے معتمد ابو بکر بن الکثیر کو اس خط کا جواب لکھنے کے لیے حکم دیا۔ ابو بکر نے ایک نہایت مدلل مسودہ لکھ کر پیش کیا۔ یوسف نے یہ کہہ کر اس قدر عبارت آرائی کی ضرورت نہیں ہے، الفانسو کے خط کی پشت پر یہ جملہ اپنے قلم سے لکھ کر روانہ کر دیا کہ جو زندہ بچے گا وہ دیکھ لے گا۔ اس مختصر جواب کو پڑھ کر الفانسو خوف زدہ ہو گیا۔ آخر زلاقہ کے میدان میں جنگ عظیم برپا ہوئی۔ اسلامی لشکر کی کل تعداد 20,000 کے قریب تھی اور عیسائی لشکر 60,000 سے زیادہ تھا۔ بروز چہارم شمبا ماہ رجب جب لشکر اسلامی کے آگے پڑا تو الفانسو نے پیغام بھیجا کہ ہم ہفتہ کے روز نبرد آزما ہوں گے۔ یوسف اور معتمد نے اس درخواست کو منظور کر لیا، لیکن الفانسو نے اسلامی لشکر کو دھوکہ دیا۔ اس نے جمعے کے روز بے خبری میں حملہ کیا۔ اس سے اسلامی لشکر میں ایک عجیب قسم کی پریشانی نمودار ہوئی، لیکن مسلمانوں نے سنبھل کر عیسائیوں کے حملے کو روکا اور بڑی بہادری سے لڑنے لگے۔ معتمد کی ران کے پیچھے اس روز 3 گھوڑے ہلاک ہوئے اور وہ بڑی بہادری سے لڑا۔ یوسف بن تاشفین بہت حملہ آور تھا، جب حملہ کیا تو عیسائی تابع مقابلہ نہ لا سکے۔ الفانسو بھی اس لڑائی میں زخمی ہوا اور اپنی تمام فوج اس میدان میں کٹوا کر چند سو آدمیوں کے ساتھ میدان زلاقہ سے فرار ہوا۔ اسلامی لشکر اس فتح کے بعد 4 روز تک میدان میں مقیم رہا۔ معتمد نے مال غنیمت کی نسبت یوسف بن تاشفین کی خدمت میں عرض کی کہ کس طرح تقسیم کیا جائے۔ یوسف نے کہا میں یہاں ایک مسلمان ہونے کے ناطے صرف تمہاری مدد کرنے آیا ہوں، مال غنیمت حاصل کرنے نہیں آیا۔ زلاقہ سے یوسف و معتمد دونوں اشبیلا آئے۔ یہاں یوسف بن تاشفین چند روز قیام کر کے واپس افریقہ چلے گئے۔ الفانسو شکست کے بعد محبوس الحواس ہو گیا تھا، مگر مسلمان رساؤں نے عیسائیوں کی اس عظیم الشان شکست سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا، بلکہ پہلے کی طرح پھر جنگا ہانی میں مصروف ہو گئے۔ ماہ ربیع الاول میں امرائے اندلس کی درخواست پر یوسف بن تاشفین کو پھر اندلس میں آنا پڑا، مگر اس مرتبہ اندلس کے مسلمانوں کی ذلت و بد نصیبی یہاں تک ترقی کر چکی تھی کہ وہ یوسف بن تاشفین کے ساتھ ایک کیمپ میں شامل ہو کر بھی آپس میں لڑنے سے باز نہ رہے۔ یوسف اس حالت کو دیکھ کر برداشتہ ہوا
اور مراکش کی طرف واپس چلا گیا۔ 2 سال کے بعد یوسف بن تاشفین عیسائیوں کو سزا دینے کے لیے پھر اندلس آیا، کیونکہ اندلس کے مسلمان سلاطین یوسف بن تاشفین کو اپنا سرپرست تسلیم کر چکے تھے، اور عیسائی اپنے مقبوضات پر حملہ آور دیکھ کر یوسف بن تاشفین سے ہواما امداد ہوا کرتے تھے۔ اس مرتبہ یوسف بن تاشفین عیسائی فوجوں کو پیچھے ہٹاتا اور شکست دیتا ہوا شہر طلیطلہ کے سامنے جا پہنچا اور اس کا محاصرہ کر لیا۔ الفانسو چہارم نے طلیطلہ کو اپنا دارالسلطنت بنایا لیا تھا، وہ طلیطلہ میں موجود تھا۔ یوسف بن تاشفین نے طلیطلہ کا محاصرہ کر کے امرائے اندلس سے امداد چاہی کہ محاصرے کو کامیاب بنانے میں مدد کریں، لیکن کسی نے مدد نہ کی، بالخصوص عبداللہ بن بلقین بادشاہ غرناطہ نے، کہ اس کی ذمہ داری زیادہ عائد ہوتی تھی۔ یوسف کو مجبوراً محاصرہ اٹھا کر طلیطلہ سے واپس ہونا پڑا۔ یوسف بن تاشفین نے امرائے اندلس کو ٹھیک کرنا ضروری سمجھا، چنانچہ اس نے عبداللہ حاکم غرناطہ اور اس کے بھائی تمیم حاکم المالکہ کو گرفتار کر لیا اور افریقہ بھیج دیا۔ اس کے بعد ماہ رمضان میں یوسف بن تاشفین اپنے بھتیجے اور سپہ سالار سیر بن ابی بکر ابن تاشفین کو فوج کے ساتھ اندلس میں عیسائیوں کی سرکوبی کے لیے چھوڑ کر خود افریقہ چلا گیا۔ اس سپہ سالار نے الفانسو پر فوج کشی کی اور کئی مقامات اس سے لڑ کر چھین لیے۔ اس جہاد میں اندلس کے مسلمان امراء کو سیر بن ابی بکر کی امداد کرنی لازمی تھی، مگر ان بدبختوں نے اس کی امداد اور عیسائیوں کے مقابلے سے صاف انکار کر دیا۔ یوسف بن تاشفین نے سیر بن ابی بکر کو لکھا کہ تم عیسائیوں پر جہاد کے سلسلے کو جاری رکھو اور امرائے اندلس سے پھر امداد و اعانت کی خواہش کرو۔ اگر اس مقام میں تمہارے شریک ہو جائیں تو ان سے تعارض نہ کرو، اور اگر وہ عیسائیوں کے مقابلے میں تمہاری حمایت و ہمدردی نہ کر سکیں تو ان کے ملکوں کو ان سے چھین لو اور وہاں ایک مضبوط حکومت قائم کرو۔ اس کے بعد المیرا اور بطلیوس پر بھی قبضہ کر لیا، پھر کرموتا، بیہا، بلات، کرتبہ وغیرہ مقامات کو تسخیر کیا۔ معتمد بادشاہ اشبیلا نے مراتبین کے خلاف جنگ کی تیاری شروع کی۔ یہی سب سے طاقتور بادشاہ تھا جو اندلس میں باقی رہ گیا تھا۔ اس نے الفانسو چہارم سے بھی امداد طلب کی، چنانچہ الفانسو نے عیسائیوں کی ایک فوج معتمد کی مدد کے لیے بھیج دی۔ اس امدادی فوج کے آنے کا حال سن کر سپہ سالار سیر بن ابی بکر نے فوراً ایک طرف اشبیلا کا محاصرہ کیا اور دوسری طرف ایک سردار کو عیسائی لشکر کی روک تھام کے لیے روانہ کر دیا۔ تمام اندلس پر یوسف بن تاشفین اس کے بعد قابض ہو گیا اور طوائف الملوکی کا خاتمہ کر کے یوسف بن تاشفین بادشاہ مراتبین کے واسرائے اور گورنر اندلس پر حکمرانی کرنے لگے۔ اس طرف جو پارا پارا ہو کر عیسائیوں کے قبضے میں ملک جانے والے تھا، مراکش کے مسلمان بادشاہ کے قبضے میں آ کر محفوظ ہو گیا اور عیسائیوں کی امیدیں خاک میں مل گئیں۔ اب بھی عیسائی جزیرہ نما کے شمالی علاقوں پر قابض تھے، لیکن اندلس کا بڑا آباد زرخیز جنوبی علاقہ مسلمانوں کے زیر حکومت تھا۔ یوسف بن تاشفین کو 479 میں خلیفہ بغداد مقتدی بالامر اللہ نے امیر المسلمین کا خطاب دیا اور خلعت و علم بھیجا۔ اندلس پر قبضہ حاصل کرنے کے بعد امیر المسلمین یوسف بن تاشفین 15 سال تک زندہ رہا اور محرم 500 ہجری میں فوت ہوا۔ یہ زمانہ اندلس میں امن و امان کا گہوارہ تھا، اگرچہ اندلس کے عربی نسل باشندے مراتبین حکومت و سلطنت سے اس لیے قیبدہ خاطر رہے کہ وہ بربری لوگوں کو اپنے اوپر حکمران دیکھنا پسند نہ کرتے تھے، لیکن یہ ان کی غلطی تھی۔ اگر بربری مسلمان ان پر حکمران نہ ہوتے تو ان کو عیسائیوں کی غلامی یوسف بن تاشفین کی وفات کے بعد اس کا بیٹا ابو الحسن علی بن یوسف بن تاشفین 33 سال کی عمر میں تخت نشین ہوا۔ 503 میں علی بن یوسف نے طلیطلہ کا محاصرہ کیا۔ یہ شہر اپنی مضبوط فصیل اور محل وقوع کی خوبی کے سبب فتح نہ ہو سکا، مگر علی بن یوسف نے وادی الحجارہ اور اس کے نواح کے اکثر شہروں کو فتح کر لیا۔ اسی سال لسبنن اور پرتگال کے بقیہ شہروں کو بھی عیسائیوں سے چھین لیا گیا۔ علی بن یوسف نے اپنے بھائی تمیم بن یوسف کو اندلس کا نائب السلطنت مقرر کیا۔ تمیم نے الفانسو اول بن رومیر بادشاہ برشلونہ کی جنگی تیاریوں کا حال سن کر اس کی پیش قدمی کو اپنے حملے سے روک دیا اور سرکستہ کو عیسائیوں سے فتح کر کے اسلامی مقبوضات کو وسیع کیا۔